بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناروں حضور آ گئے۔ انبیاء کرام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت قرآن پاک میں آیا کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس آیت سے کیا مراد ہے، آج اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ جتنے کمالات، محاسن اور معجزات آدم تا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اس کے علاوہ بھی بدرجہ ختم موجود ہے۔ یعنی سارے کے سارے معجزات جو اللہ نے اور انبیاء کو دی، وہ معجزات اور اس کے علاوہ بھی انبیاء اللہ رب العالمین نے معجزات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہر نبی نے خدا کی وحدانیت کی گواہی جبرائیل امین سے سن کر دی۔ جبرائیل آتے اللہ کی وحدانیت کا کہتے اللہ ایک ہے، یہ جا کر سب کو بتاتے، ہر نبی نے جا کر بتایا اللہ ایک، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن قربان جائے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے آقا نے رب کو دیکھ کر گواہی دی کہ رب کو دیکھا تب کہہ دوں کہ اللہ وحدہ لا شریک، اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ لہذا ہمارے محبوب نے دیکھ کر اللہ کو، ہمیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی عطا فرمائی۔ ہر نبی کسی خاص علاقے، قوم اور بستی کی طرف تشریف لایا، مگر اپنے حبیب کو فرمایا کہ میں رب العالمین، تو رحمت للعالمین، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہے، کوئی ذرہ کائنات میری ربوبیت سے باہر نہیں۔ تو اے محبوب تیری اور رسالت اور نبوت سے کوئی ذرہ بھی باہر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، رب تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور محبوب رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے عبادت کرنے کو خاص خاص مقامات متعین کیے گئے تھے کہ ان جگہوں کے علاوہ ان امتوں کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی، خاص ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی، وہ انبیاء کی امتیں وہاں پر جاتی عبادت کرتی، اس کے علاوہ کہیں اور پر بھی عبادت قبول نہیں تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر قدم رکھا تو پہلا قدم، پہلا انعام اس امت کو یہ دیا گیا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے تمام کی تمام زمین کو پاک بنا دیا اور مسجد بنا دیا۔ میں اور میری امت جہاں چاہے جس وقت چاہے جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں پر یہ کرم فرمایا کہ اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے میں پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا، پوری زمین کو ہمارے لیے پاک بنا دیا کہ آج اگر ہم گھر میں نماز پڑھنا چاہیں وہاں نماز مصلی بچھا کر پڑھیں، پارک میں نماز پڑھنا چاہیں، دفتر میں نماز پڑھنا چاہیں، جہاں جہاں جا کر نماز پڑھنا چاہیں مصلی بچھائیں اور نماز پڑھ لیں۔ یہ سارے کا سارا اس عظیم تر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو کیوں ہم اس ولادت والی گھڑی کے اوپر لاکھوں سلام بھیجیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکا گئے پاکا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا گئے پاکا چاند، اس دل افروز ساعد پیدا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا مصطفیٰ۔ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساتھ میں قربان جائے کہ جس وقت حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کے صدقے تمام کے تمام ہم جیسے گناہگار اور بہانے مسکرا پڑی کہ حضور کے صدقے ہم گناہگاروں پر بے شمار کرم، اور میں کرم یہ بھی تھا کہ اور ساری کی ساری امتیں وہ مختلف جگہوں پر صرف مخصوص کر دی جاتی ادھر عبادت کرتی، لیکن محبوب کے لیے اور اس کی امت کے لیے ساری کی ساری کائنات کو پاک اور مسجد بنا دیا۔ اسی طرح انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات اللہ نے عطا فرمائے، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے۔ یاد رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ رسول ہیں
جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے زیادہ معجزے دیے، قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے اللہ نے عطا فرمائے؟ ان کی تعداد 9 ہے۔ تفسیر نبوی میں اس آیت کے تحت آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں یعنی معجزات عطا فرمائے۔ سب کے معجزات ملاتے جائیں انبیاء کے تو ان کی ایک حد ہے، مگر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی باری آتی ہے تو یہاں پر کوئی حد ہی نہیں ہے، یہاں پر بے حساب معجزات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ زمین کے معجزات، آسمان کے معجزات، پانی کے معجزات، ان ہواؤں کے معجزات، پتھروں کے معجزات، درختوں کے معجزات، اتنے معجزات عطا فرمائے کہ اے حبیب اس سے پہلے سب انبیاء کو معجزے دے کے بھیجا تھا، جا حبیب تجھے معجزہ بنا کر بھیجا۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ معجزے انبیاء لے کر آتے رہے، معجزے انبیاء لے کر آتے رہے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کر آیا ہمارا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم انشاءاللہ 12 ربیع الاول کی سحری میں بات یہ کریں گے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا کیا معجزے ظہور ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے وقت کیا کیا معجزے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معجزہ بن کر تشریف لائے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اس دن بات کی جائے گی، اللہ تعالیٰ خیر سے موقع لا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 نبیوں کو اللہ نے بعد ہوا تو ایسا بھی ہوا ایک گاؤں ہے، 3 نبی ایک گاؤں کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، 3 نبیوں کو ایک گاؤں کی طرف بھیجا۔ سورہ یاسین شریف میں ہے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے 2 نبیوں کو بھیجا، پہلے اس بستی والوں نے، گاؤں والوں نے جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرا رسول وہاں پر بھیجا۔ ایک گاؤں ہے، 3 نبی وہاں پر بھیجے جا رہے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ساری کائنات عطا فرما دی۔ اور قرآن میں فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم سب کے سب کی طرف اگر کوئی رسول ہے تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ میری حیات ظاہری تک میں رسول ہوں، قیامت تک اگر کوئی کلمہ رہے گا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا۔ میں ظاہری طور پر ہوں یا نہ ہوں، میں پردے میں ہوں بے شک، لیکن تمہیں کلمہ وہی پڑھنا پڑے گا جو صحابہ نے پڑھا، انہوں نے دیکھ کر پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم بن دیکھے بھی ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ آج جو کہتے ہیں کہ رسول تھے، ارے تو پھر اس کلمے کا کیا انکار کرو گے؟ اور خدا نخواستہ کلمے کا انکار کرتے ہو تو جاؤ گے کہاں؟ اللہ کے محبوب رسول ہیں اور قیامت تک رسول رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نبیوں کو بھیجا، ان کے کام کیا تھے؟ صرف آپ جائیں تبلیغ کرنے، مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے آپ سائڈ پر ہٹ جائیں۔ بعض نبیوں کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا تھی، جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے گاؤں والوں بات نہیں سنتے ہو نہ صحیح، ہمارا کام تو تھا صرف تمہیں بات پہنچا دینا۔
نہ ہم تمہارے خلاف لڑائی کریں گے، نہ ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے، نہ ہم تمہارے خلاف، ہمیں کسی بھی قسم کی اجازت نہیں ملی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے صرف اور صرف تمہارے تک بات کو پہنچا دینا۔ بعض نبیوں کی ذمہ داری صرف تبلیغ کی تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے تبلیغ کے لیے آئے۔ بعض کی ذمہ داری تبلیغ بھی تھی اور ساتھ ساتھ فرعون اور نمرودوں سے ٹکر بھی لینا۔